بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کروا رہے تھے، جس میں بے شمار صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا پہلا رکوع بہت ہی لمبا کر دیا۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ سیدنا مولا علی آخری صف سے لبیک کی آواز بلند کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے قریب آ جاؤ۔ جب حضرت آگے تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا آپ نے پہلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ نے مجھے بتا رکھے ہیں؟ تمہیں کس نے پہلی صف سے آخری صف میں جانے کو کہا؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو حسن و حسین کی محبت نے مشغول کیا؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے بچوں کی محبت کے لیے غافل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کس چیز نے تم کو روکے رکھا؟ حضرت مولا علی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بلال نے اذان دی تو میں اس وقت مسجد میں ہی تھا۔ پھر جب اقامت کہی گئی تو مجھے وضو میں کچھ شوبہ ہوا تو میں فوری گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر مجھے پانی نہ ملا۔ میں نے حسن و حسین کو آواز دی لیکن وہ شاید گھر میں نہ تھے۔ میں پانی کو تلاش کرنے لگا کہ اچانک مجھے اپنی دائیں طرف ایک خوبصورت آواز سنائی دی۔ میں جب اس آواز کی طرف مڑا تو مجھے سبز رنگ کے کپڑے میں ڈھکا ایک پیالہ نظر آیا۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید۔ میں نے پانی پی کر دیکھا تو وہ شہد جیسا میٹھا تھا۔ میں نے اس پانی سے وضو کیا اور اس کے اوپر بڑے سبز کپڑے سے اپنا منہ صاف کیا اور مسجد کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن میں یہ کافی دیر دیکھتا رہا کہ یہ پیالہ کہاں سے آیا، مجھے آواز کس نے دی۔ میں تب زیادہ حیران ہوا کہ جب وضو کر کے نکلا اور پیچھے دیکھا تو وہ پیالہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے غیب کی خبر سناتے ہوئے کہا کہ اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں وہ پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ حضرت علی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیالہ تمہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا اور اس میں جزرۃ القدس کا پانی تھا۔ رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ تم اس رکعت میں شامل ہو گئے۔ اے ابو الحسن، جو تم سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار قصے اور واقعات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی سے پیار و محبت کرتے تھے، لیکن حضرت علی شیر خدا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اور نسبت تھی وہ سب سے زیادہ تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار و محبت اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی ہی سے فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا دفعہ یہ فرمایا کہ میں اور میرا رب علی سے محبت کرتے ہیں۔ امام رحمۃ اللہ حنبل بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مولا علی گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں پہنتے تھے اور سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہنتے تھے۔ ایک بار حضرت عبد الرحمن نے حضرت علی سے پوچھ ہی لیا
کہ آپ گرم کپڑے سرد موسم میں اور سرد کپڑے گرم موسم میں کیوں نہیں پہنتے، بلکہ آپ گرم کپڑے گرمی میں اور باریک لباس سردی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے وقت میری طرف پیغام پہنچایا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب مبارک میری آنکھ پر لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، علی پر گرمی اور سردی کو دور فرما دے۔ اس دن کے بعد مجھے گرم اور سردی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے بندے کو بھیجوں گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، جو شخص کبھی بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، ایک بار مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے پاس بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جمیل نسبت سے ہیں، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ علی کا دوست اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور علی کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس بندے پر جو میرے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغض رکھے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرت علی کی کنیت ابو حسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب شیر خدا ہے۔ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ مولا علی کے والد کی شادی اپنے چچا کے گھر ہوئی تھی۔ آپ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ مولا علی شیر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کے نام سے بہت ہی محبت تھی۔ جب ان کو کوئی ابو تراب کے نام سے پکارتا تھا تو وہ بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ ایک بار حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ہم کو یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام ابو تراب کس طرح سے پڑا؟ آپ فرمانے لگے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے۔ رسول اللہ نے دریافت کیا کہ علی کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی کو صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی شیر خدا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خود فرمایا کہ تم سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، تجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔